بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس اینڈ آئی ایم یور اکنامکس ٹیچر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چینجز ان ڈیمانڈ ورسز چینجز ان کوانٹٹی ڈیمانڈ، یعنی ڈیمانڈ میں تبدیلی اور مقدار طلب میں تبدیلی. یہ ہے آج ہمارا ٹاپک. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیٹا، اور یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. ڈیمانڈ فار کموڈٹی چینج ڈیو ٹو چینج ان پرائس، اٹ از کالڈ ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن آف ڈیمانڈ. یعنی ڈیمانڈ جو ہے اگر چینج ہو رہی ہے پرائس کی وجہ سے، تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن آف ڈیمانڈ. اردو میں سے بولتے ہیں پھیلاؤ اور سکڑاؤ. یہ جو پھیلاؤ اور سکڑاؤ ہے، ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ڈیو ٹو پرائس ہے. ہم نے بیٹا لا آف ڈیمانڈ میں پڑھا تھا کہ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اسی کو ہی جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ میں چینج آ رہا ہے پرائس کی وجہ سے، تو اسے ہم پھر کس چیز کا نام دے دیتے ہیں؟ ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن کا نام دے دیتے ہیں. وین دیر از ڈیکریز ان پرائس آف کموڈٹی، دیر از انکریز ان ڈیمانڈ فار دیٹ کموڈٹی، دس از کالڈ ایکسٹینشن آف ڈیمانڈ. یعنی اگر پرائس ڈیکریز ہوتی ہے اور اس سے اگر ڈیمانڈ انکریز ہو جائے تو اسے ہم ایکسٹینشن یا ایکسپینشن کا نام دیں گے، یا اردو میں بولتے ہیں طلب کا پھیلاؤ. یعنی قیمت میں کمی سے، پرائس ڈیکریز ہونے سے اگر ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے تو اسے ہم نے نام دیا ہے ایکسپینشن یا ایکسٹینشن کا، یا پھیلاؤ کا نام دیا ہے. اینڈ وین دیر از increase in price of commodity, there is decrease in the demand for that commodity, this is called contraction of demand. یعنی پرائس انکریز ہونے سے اگر ڈیمانڈ ڈیکریز کرتی ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ کانٹریکشن آف ڈیمانڈ، یا اسے سکڑاؤ کا نام دیا جاتا ہے. یعنی یہ جو ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن ہے یا ایکسٹینشن اینڈ کانٹریکشن ہے، یہ کیا ہے؟ صرف ڈیو ٹو پرائس ہے. اور یہ کیا کہلاتی ہے؟ ویریشن کہلاتی ہے along دا ڈیمانڈ کرو. موومنٹ جو ہوگی، حرکت جو ہوگی، وہ ایک ہی کرو کے اوپر ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ اپوزٹ ہوگی، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی. ایکسٹینشن آف ڈیمانڈ، موومنٹ along دا ڈیمانڈ کرو اسے بولتے ہیں. There is extension of demand for a commodity when there is decrease in price of that commodity. When price is 15 rupees to demand is 50 kilograms, and when price come down to 10 rupees, their extension is demand for from 50 to 60 kilogram. یعنی اگر قیمت 15 روپے ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے 50، اور اگر قیمت 15 سے 10 روپے ہو جائے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ 50 سے 60 ہو جائے گی. تو یہ یعنی ایک ایگزامپل ہے. اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ ایکسپینشن آف ڈیمانڈ کا نام دیں گے. جیسے ایک اسکیجول کے ذریعے آپ دیکھیں، اسکیجول میں ہم نے کیا ڈیفائن کیا ہے کہ اگر پرائس 15 ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہے 50 اس کی، اور اگر پرائس 15 سے 10 ہو جائے اور ڈیمانڈ جو ہے 50 to 60 ہو جائے تو یہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ ایکسپینشن کو ظاہر کرے گی، یعنی اس کی پھیلاؤ کو ظاہر کرے گی، ایکسٹینشن کو ظاہر کرے گی. اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں، اس ڈائیگرام میں بیٹا کیا ہے؟ ایکس ایکسس پہ ڈیمانڈ ہے، وائی ایکسس پہ پرائس ہے، اور جو ہم نے اسکیجول بنایا، جو ٹیبل بنائی ہے، اسی ٹیبل کے ریلیشن کو ہم ڈائیگرام میں پلاٹ کرتے ہیں. اور ہم یہاں دیکھیں کہ اگر پرائس 15 ہے تو ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 50. اور اگر پرائس جو ہے وہ 15 سے 10 ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ 50 سے 60 ہے. تو اسی کو دیکھیں، 15 پہ پرائس ڈیمانڈ کتنی ہو گئی؟ 50. اور اگر پرائس 15 سے 10 ہو جاتی ہے، یعنی ڈیکریز ہوتی ہے، 15 سے 10 ہو جائے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ
انکریز ہو جاتی ہے 50 سے 60. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیمانڈ کرو آ گیا ہے. یہ ڈیمانڈ کرو دیکھیں نیگیٹیولی سلوپ ہے, اور یہاں میں نے ایک ایرو کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یہ ایرو کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ڈیمانڈ کی ایکسپینشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے, یعنی جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ نیچے کی طرف اس کا سلوپ ہے. اگر یہ موومنٹ, اگر یہ حرکت لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ ہوگی تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ یہ جو موومنٹ ہوگی, یہ جو حرکت ہوگی ڈیمانڈ کرو کے اوپر, یہ ایکسپینشن کو ظاہر کرے گی. یعنی ایکسپینشن سمپلی کیا ہے؟ وین پرائس ڈیکریزز اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز, یعنی جب قیمت میں کمی ہوگی, پرائس کم ہوں گے اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو اسے ہم ایکسپینشن کا نام دیں گے. اب یہ ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن آ جائے گی. اس کے بعد ہے کانٹریکشن آف ڈیمانڈ, یا اسے ہم کہیں گے طلب کا سکڑا ہو. اب جو کانٹریکشن ہے یہ بھی ڈیو ٹو پرائس ہوگی, یعنی یہ بھی موومنٹ along دا ڈیمانڈ کرو ہوگی. اور کانٹریکشن ہوتی کب ہے؟ جب پرائس انکریز ہوتی ہے, یعنی جب پرائس انکریز ہوگی تو اس سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. کانٹریکشن آف ڈیمانڈ وین پرائس انکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیکریزز, دیٹ از کانٹریکشن آف ڈیمانڈ. یعنی یہ جو موومنٹ ہوگی اس کو ہم ایک ٹیبل اور ڈائیگرام کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں. اس سے پہلے یہاں دیکھیں ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل میں اگر پرائس 10 ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 40 کلو گرامز ہے, اور اگر پرائس جو ہے وہ 10 سے 20 ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ 40 سے 30 ہو جائے گی, 40 سے 30 ہو جائے گی. یعنی پرائس انکریز ہوں گے تو اس کی ڈیمانڈ ڈیکریز ہو جائے گی, اور یہی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کانٹریکشن آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہے. تو اس کو ہم ایک ٹیبل کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹیبل میں دیکھیں, ٹیبل میں کیا ہے؟ اگر پرائس 10 ہے تو اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ 40 ہے. اور اگر پرائس 10 سے 20 ہو جاتی ہے, یعنی پرائس انکریز ہوتی ہے, تو اس کی ڈیمانڈ 40 سے کتنی ہو جائے گی؟ 30 ہو جائے گی. یعنی ڈیمانڈ کانٹریکٹ کر جائے گی, کم ہو جائے گی, ڈیکریز کر جائے گی. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. ڈائیگرام میں دیکھیں آپ, یہ آپ کا ایکس ایکسس ہوگا اور یہ آپ کا وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس پہ ہم ڈیمانڈ لیں گے اور وائی ایکسس پہ ہم پرائس لیں گے. سب سے پہلے اس کو پلاٹ کیسے کرنا ہے اس ٹیبل کو؟ اگر پرائس جو ہے وہ 10 ہے تو ڈیمانڈ کتنی ہے اس کی؟ 40. اور اگر پرائس 10 سے 20 ہو جاتی ہے تو اس کی پرائس جو ہے وہ 40 سے کتنی ہو جائے گی؟ 30 ہو جائے گی. یعنی کانٹریکٹ ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, ڈیکریز ہو جائے گی. یہی جو ڈیمانڈ میں ڈیکریز ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کانٹریکشن کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایرو دیکھیں, یہ کیا ہے؟ یہ جو ایرو ہے یہ جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ اپ ورڈ ہے. اگر موومنٹ along دا ڈیمانڈ کر رائٹ ٹو لیفٹ اپ ورڈ ہو تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ وہ کانٹریکشن کو ظاہر کرے گی. یعنی جو ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن ہے اس کو بیٹا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن ہے وہ ڈیو ٹو پرائس ہے, اور جو ڈیمانڈ کرو پہ موومنٹ ہے اگر وہ موومنٹ جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ ہے وہ ایکسپینشن کو ظاہر کرتی ہے, اور اگر لیفٹ ٹو رائٹ اپ ورڈ ہے یعنی رائٹ ٹو لیفٹ اپ ورڈ ہوگی تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ وہ اس کی کانٹریکشن کو ظاہر کرے گی. یہ تو تھا بیٹا ہمارا یعنی ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن. یہ تھا ڈیمانڈ یعنی پرائس کی وجہ سے کہ پرائس میں چینج سے جو ڈیمانڈ میں چینج آتا ہے اسے ہم نام دیں گے ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن. ہم نے لا آف ڈیمانڈ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. لا آف ڈیمانڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ادر تھنگ ریمین کانسٹنٹ. یہ جو ادر تھنگز ہوتی ہیں یعنی وہ فیکٹر جو پرائس کے علاوہ ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اسے ہم نام دیں گے رائز اینڈ فال ان ڈیمانڈ. یعنی رائز اینڈ فال یا اسے ہم بولتے ہیں شفٹ ان ڈیمانڈ کرو. یہ ڈیمانڈ کرو شفٹ کرے گا, منتقل ہوگا, رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا یا لیفٹ ورڈ شفٹ ہوگا. یعنی جو شفٹنگ ہے, جو منتقلی ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ وہ رائز اینڈ فال کو ظاہر کرتی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ایکسپینشن اینڈ کانٹریکشن پڑھا ہے اس میں ہمارا ڈیمانڈ کرو شفٹ نہیں کرتا,
یعنی اس کے اوپر ہم موومنٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں کہ موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ ہے تو اسے ہم نے نام دیا تھا ایکسٹینشن کا، اور اگر رائٹ ٹو لیفٹ اپ ورڈ ہے تو اسے ہم نے نام دیا تھا کانٹریکشن، یعنی ایک ہی کرو کے اوپر موومنٹ آ رہی تھی۔ لیکن جو رائز اینڈ فال ہے، رائز اینڈ فال کس وجہ سے ہے؟ یہ ادر فیکٹر کی وجہ سے ہے کہ انکم چینج ہو جائے، ویدر چینج ہو جائے، پاپولیشن چینج ہو جائے، ٹیسٹ آف کنزیومر چینج ہو جائے، کوئی بھی فیکٹر ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے تو اسے ہم نام دیں گے رائز اینڈ فال۔ یعنی اگر ڈیو ٹو چینج ان ادر فیکٹر، وہ کیا کہلاتا ہے؟ رائز اینڈ فال کہلاتا ہے۔ اور اس کو ہم ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ شفٹ ہوگا یا رائٹ ورڈ ہوگا یا لیفٹ ورڈ شفٹ ہوگا۔ دیر میں بی چینج ان ڈیمانڈ ڈیو ٹو چینج ان پاپولیشن، چینج ان ٹیسٹ آف پیپل، چینج ان ڈسٹریبیوشن آف انکم اور چینج ان کوانٹٹی آف منی۔ یعنی کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے اگر چینج آتا ہے تو اس چینج کو ہم کیا کہیں گے؟ رائز اینڈ فال کا نام دیں گے۔ اب رائز ان ڈیمانڈ کب ہوگا؟ دا ڈیمانڈ فار اے کموڈٹی میں انکریز وداؤٹ چینج ان پرائس بٹ ڈیو ٹو چینج ان ادر فیکٹر، اٹ از کالڈ رائز ان ڈیمانڈ۔ یعنی اگر ڈیمانڈ رائز کر جاتی ہے ادر فیکٹر کی وجہ سے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ رائز ان ڈیمانڈ، یا اس کو اردو میں بولتے ہیں طلب کا بڑھنا۔ یعنی یہ جو طلب کا بڑھنا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اگر دیگر عوامل میں تبدیلی کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ رائز ان ڈیمانڈ یا طلب کا بڑھنا۔ تو اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے، پہلے اس میں ایگزامپل میں اس نے کہا تھا کنزیومر ور بائنگ 10 کلو گرام رائس ایٹ ریٹ آف ₹10 پر کلو گرام، دا ڈیمانڈ فار رائس انکریز فرام 10 کلو گرام ٹو 15 کلو گرام اینڈ دا پرائس آف رائس ریمین دا سیم۔ یعنی قیمت تبدیل نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا۔ فار ایگزامپل اس کی انکم بڑھ گئی ہے، یا پاپولیشن میں اضافہ ہو گیا ہے، یا لوگوں کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، یا کسی بھی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دے رہے ہیں؟ رائز آف ڈیمانڈ کا نام دے رہے ہیں یا رائز ان ڈیمانڈ کا نام دے رہے ہیں۔ تو اس کو ہم ایک ٹیبل کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ ٹیبل میں دیکھیں 2 کالم ہیں، ایک کالم میں ہم نے کیا لیا ہے؟ پرائس۔ دیکھیں پرائس کانسٹنٹ ہے لیکن ڈیمانڈ جو ہے 10 to 15 ہو گئی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے 10 to 15؟ کہ اس میں ادر فیکٹر انوالو ہو گئے ہیں، دیگر عوامل میں تبدیلی آئی ہے، یعنی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ قیمت وہی تھی لیکن طلب بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے بڑھی ہے، طلب اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ آمدنی بڑھنے کی وجہ سے۔ اسے ہم کس چیز کا نام دے رہے ہیں؟ اسے ہم نے نام دیا ہے رائز ان ڈیمانڈ۔ تو اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں جو ڈیمانڈ کرو ہوگا وہ شفٹ کرے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہا ہے، یعنی اس میں دیکھیں ایکس ایکسس پہ ڈیمانڈ ہے، وائی ایکسس پہ پرائس ہے۔ پرائس 10، کوانٹٹی ڈیمانڈ 10، پرائس سیم ہے لیکن کوانٹٹی ڈیمانڈ کتنی ہو گئی ہے؟ 15۔ یعنی یہ ہمارا اوریجنل کرو آ گیا پہلا، یعنی ڈیمانڈ 10 پہ 10 تھی، جو اب ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے تو ڈیمانڈ کرو کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہ ایرو کے ذریعے اپ ورڈ شفٹ ہو گیا ہے، رائٹ ورڈ شفٹ ہو گیا ہے۔ اگر ڈیمانڈ کرو رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ رائز ان ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ شفٹ ہوا ہے رائٹ ورڈ، آگے کی طرف منتقل ہو گیا، اپ ورڈ شفٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو آگے کی طرف شفٹ ہوگا اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ رائز ان ڈیمانڈ کا نام دیں گے۔ اس کے بعد فال ان ڈیمانڈ، یعنی طلب کا گرنا۔ وہ تھا طلب کا بڑھنا اور یہ ہے طلب کا گرنا۔ فال ان ڈیمانڈ، فال ان ڈیمانڈ بھی کس وجہ سے ہوگا؟ فال ان ڈیمانڈ بھی ڈیو ٹو ادر فیکٹر، یعنی ادر فیکٹرز میں تبدیلی کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ ڈیکریز کرتی ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ فال ان ڈیمانڈ کا نام دیں گے۔ یعنی اگر انکم ڈیکریز ہو جاتی ہے، پاپولیشن کم ہو جاتی ہے، ٹیسٹ لوگوں کا پہلے سے کم ہو جاتا ہے، فیشن میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ کرو شفٹ کرتا ہے، لیفٹ ورڈ ڈاؤن ورڈ شفٹ کرتا ہے،
تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ فال ان ڈیمانڈ. یعنی فال ان ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیو ٹو ادر فیکٹر. اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ فال ان ڈیمانڈ کا نام دیں گے. تو یعنی اس میں بھی ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہوگا وہ شفٹ کرے گا. اس میں فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی اگر ڈیمانڈ جو ہے رائس جو ہے وہ روپیز اس کی 10 روپیز ہے, اس کی ڈیمانڈ پرائس چینج نہیں ہوئی ہے لیکن ڈیمانڈ جو ہے 10 to 5 ہو جاتی ہے, تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ فال ان ڈیمانڈ کا نام دیں گے. یعنی قیمتیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں لیکن ڈیمانڈ پھر بھی کم ہو گئی ہے. کس وجہ سے کم ہوئی ہے؟ کہ ادر فیکٹر انوالو ہو گئے ہیں. جب بھی ادر فیکٹر کی انوالومنٹ آئے گی اسے ہم رائز کا نام دیں گے یا فال کا نام دیں گے. چونکہ ہم یہاں فال پڑھ رہے ہیں تو یعنی ادر فیکٹر کی وجہ سے اگر ڈیمانڈ ڈیکریز کر گئی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فال ان ڈیمانڈ ہوگا. اس کو ہم ایک اسکیجول کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اسکیجول میں دیکھیں 2 کالم ہیں, ایک میں ہم نے پرائس لی ہے اور دوسرے میں ہم نے ڈیمانڈ کو لیا ہے. پرائس ہم نے کہا کانسٹنٹ رہے گی لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. یعنی یہاں دیکھیں ڈیمانڈ 10 سے 5 ہو گئی ہے, یعنی فال کر گئی ہے. کس وجہ سے فال کر گئی ہے؟ ڈیو ٹو ادر فیکٹر. یعنی جب بھی ادر فیکٹر, یعنی یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انکم کم ہو گئی ہے یا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے یا ویدر میں تبدیلی آ گئی ہے یا کوئی اور بھی فیکٹر جو ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے جس سے ڈیمانڈ ڈیکریز ہو گئی ہے, تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ فال ان ڈیمانڈ. اس ڈائیگرام میں دیکھیں, اس ڈائیگرام میں یہ ایکس ایکسس ہے, ایکس ایکسس پہ ہم نے ڈیمانڈ کو لیا ہے, وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس کو لیا ہے. اگر پرائس یہاں دیکھیں 10 ہے تو ڈیمانڈ تھی 15, یہ ہمارا پہلا ڈیمانڈ کرو یہ ہوگا. ڈی ڈی جو کرو ہے یہ فرسٹ ڈیمانڈ کرو کو ظاہر کر رہا ہے. اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ پرائس چینج نہیں ہوئی لیکن ڈیمانڈ ڈیکریز ہو گئی ہے, 15 to 10 ہو گئی ہے. تو اس صورت میں جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہے وہ ڈی ڈی ڈیش ہو جائے گا جو کہ لیفٹ ورڈ پیچھے کی طرف شفٹ کر جائے گا. یعنی اگر ڈیمانڈ کرو پیچھے کی طرف شفٹ کر رہا ہے تو یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ فال ان ڈیمانڈ کو ظاہر کر رہا ہے. تو بچوں آج جو ہمارا ٹاپک تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ جو چینج ان ڈیمانڈ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ادر فیکٹر کی وجہ سے ہے. اور چینج ان ڈیمانڈ میں ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے وہ شفٹ کرتا ہے. رائٹ ورڈ شفٹ ہوا تو اس کو ہم نے رائز کا نام دیا, لیفٹ ورڈ شفٹ ہوا تو اس کو ہم نے فال کا نام دیا. یعنی جو چینج ان ڈیمانڈ ہے وہ ڈیو ٹو ادر فیکٹر ہے اور جو چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ پرائس کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اگر پرائس ڈیکریز کرتی ہے تو ڈیمانڈ انکریز ہو جائے تو اسے ہم نے ایکسٹینشن کا نام دیا تھا, اور اگر پرائس انکریز ہو جائے اور ڈیمانڈ ڈیکریز ہو جائے تو اسے ہم نے کس کا نام دیا تھا؟ کانٹریکشن کا نام دیا تھا. اور اس میں جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے اس کے یعنی وہ شفٹ نہیں کرتا, موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ اگر ہماری موومنٹ ہے تو اسے ہم نام دیں گے ایکسٹینشن آف ڈیمانڈ, اور اگر ہماری موومنٹ رائٹ ٹو لیفٹ اپ ورڈ ہے تو اسے ہم نام دیں گے کانٹریکشن آف ڈیمانڈ. تو بیٹا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اگلا جو ٹاپک ہے پھر وہ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.